بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوان بیٹھے تھے نا، مفہوم ہے کہ یا معاشر شباب، اے نوجوان، اگر تم میں سے جسو کو بھی نکاح کرنے کی طاقت ہو تو نکاح کرو، ٹھیک ہے؟ تم میں سے جس کو بھی نکاح کرنے کی طاقت ہو، نان نفقہ دے سکتا ہو اپنی بیوی کو، اس کا خرچ برداشت کر سکے تو شادی کرو۔ اگر مثال کے طور اتنا وس آپ کا نہ ہو تو پھر روزے رکھو، کیونکہ اس میں آپ کے لیے وقار ہے۔ ایک حدیث چھوٹی، اس کا بہت بڑا مطلب ہے۔ ابھی میں اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ جب اپنے حدیثوں کا، اللہ کے رسول جتنی بھی حدیث فرمائے سب کا نچوڑ یہ ہے کہ دیکھیں جب بچہ بالغ ہو جائے اور نکاح کے قابل ہو جائے اور اتنا قابل ہو جائے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ پورا کر سکے، اتنا قابل، یہ نہیں کہ گاڑی واڑی ہوئی نہ، اتنا قابل ہو جائے کہ اپنی بیوی کے لیے صبح رات یہ کھانا وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس کو شادی کرنی چاہیے۔ کیوں اب یہ کیوں فرمایا، نوجوانوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ کیوں؟ لیکن جب انسان جوانی پہ آتے ہیں تو اس کے تقاضے تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس میں دیکھو ایک شہوت، ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر پھر آ جاتی ہے، لیکن یہ فطرتی چیز ہے، اس پر انسان کو شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اندر فطرتی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا اندر نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم دوسرے لفظ بولتے ہیں، وہ لفظ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں علاج کرنا چاہیے، اس کو جس کی ضرورت نہیں آتی اس کا علاج کرنا چاہیے، یہ صاف بات ہے۔ یہ فطرتی چیز ہے، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اس کی سوچ، فکر، خیالات ایک طرف سے کیا ہوتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ انسان کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس مطالبے کو پورے کرنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شادی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان غلط راستوں پر چلا جاتا ہے پھر۔ اب یہاں پر والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جانچیں کہ اب یہ مثال کی طرف شادی کے قابل ہے، ڈائریکٹ اس طرح شادی کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارے بعض جو مثال کے طور پر مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو نہیں کہ، وہ کہتے ہیں کہ جب تک گاڑی بینک بیلنس یہ نہ ہو شادی نہیں کرے۔ غلط بات ہے۔ اصل انسان کی زندگی آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، انسان کی جوانی کی اپنی عمر ہوتی ہے، مثال کے طور پر 16 سال تقریباً 33 سال تک انسان یہاں پر بھرپور جوان ہوتا ہے، یہاں تک جو اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اسے فرمایا کہ جوانی میں اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں شادی کی تھی، یہ بھرپور جوانی کی عمر تھی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کریں۔ یہاں پر والدین کو یہ میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب دیکھے تو یہ نہ کرے کہ میرا بچہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کی شادی کرنی چاہیے تاکہ اس کی سوچ، فکر، خیالات اپنی جگہ پر واپس آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی بعض لوگ یہ کہ نہ سمجھ، کہتے ہیں کہ نہ یہ تو چھوٹا ہے، نہ جب اس کی اپنی شادی کرا دی خود یہ سمجھدار بن جائے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، یہ اپنے ذمہ اپنی بیوی کی ذمہ داری لیتا ہے، تو مجھے اس کی سوچ تھوڑی سی کامل آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ ہے نا کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا، چاہے آپ کی عمر 70 سال کی ہو، آپ نے شادی نہیں کی ہو نا، لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، توجہ نہیں دیتے توجہ۔ یہ ہمارے پشتون معاشرے میں ہے، آپ کی عمر 70 سال بھی ہو، 70، لیکن آپ نے شادی نہیں کی ہو نا، لوگ آپ کی بات کو توجہ کہتے ہیں کہ اس نے شادی نہیں کی، یہ نامکمل ہے۔ شادی کرنے سے انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ والذی جعل لکم من انفسکم لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جوڑے بنائے ہیں، کیوں؟ مرد اور لتسکنوا الیہا، تاکہ دوسروں کو آپ کیا آرام پہنچا سکے۔ اللہ پاک نہیں شرماتا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ آپ دونوں کے درمیان محبت برقرار رہ سکے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، پشتون لوگوں اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ عقل کی باتیں ہیں، سوچو۔ اے والدین اس کے لیے سوچو تاکہ اپنے اولاد کے لیے کیا شادی کرنا سکے۔ اب
یہ حدیث کا دوسرا حصہ، اگر وہ مثال شادی کی قابل نہیں ہے، ابھی شادی کا مختلف طریقے ہوتی ہے، یا مثال کہ تو بیمار ہے، ایک بات، شرم نہیں کہ انسان ہے، یا اللہ کا پاک کی اپنی خلقت ہے، یا وہ بیمار ہے، یا وہ اتنا مثال کے طور پر غریب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کا خرچ، یا وہ کہتے ہیں کہ اگر میں شادی کروں گا تو میں اپنی بیوی کو ماروں گا، میں بیوی پر ظلم کروں گی، یہ بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ میں اتنا ظالم ہوگا، میں نے نکاح کر دیا تو میں اپنی بیوی کو ماروں گا، تو اس ٹائم اس کو نکاح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا کریں، اپنے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں، روزے رکھیں۔ کیوں؟ روزے میں اس کے لیے وقار ہے، کیونکہ روزے کے حال میں انسان بھوکا رہتا ہے، اور شہوت انسان اس ٹائم پیدا ہو جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھائے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے نا تو اس کی جو خیالات پھر اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی سی حدیث ہے کہ جب انسان جوانی کو پہنچے تو ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہیے، کوئی لیٹ ویٹ۔ میں کوئی بات بتاؤں حضرت، جس طرح یہ شرماری کی، جس طرح مرد تقاضا کر سکتے، اس طرح عورت بھی تقاضا کر سکتے، لیکن ہمارے پشتون معاشرے میں کہ عورت نہیں کر سکتی، غلط بات ہے۔ جس طرح مرد نکاح کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے، اس طرح عورت کی بھی شہوات ہوتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے فلاں پسند ہے، غلط بات نہیں کہ والدین کو کرنا چاہیے، اس میں کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے دین پڑھا نہیں ہے، کہتے نہیں میرے پر کچھ نہیں۔ اللہ کی رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال کی عمر میں شادی کی، 15 سال کی عمر، علی رضی اللہ کی عمر 22 سال کی تقریباً، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 15 سال کی، 15 سال کی عمر سے شادی کی۔ جیسے پتہ جب جوانی کو پہنچے ڈائریکٹ شادی کرنی چاہیے، اس میں کیا دونوں کی جو وقار ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔